اور یہیں سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ عمل صالح کا سب سے بڑا اطلاق جہاد فی سبیل اللہ پر ہے، نوافل پر نہیں ہے۔ سورہ صف میں کیا فرمایا؟ اگر چاہتے ہو جہنم سے چھٹکارا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اسی کی وضاحت کر رہی ہے یہ آیت نمبر 55 سورہ نور کی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تو عمل صالح سے مراد کیا ہے؟ تقابل کیجئے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، مراد ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اے مسلمانوں، تم نے ایمان اور جہاد کا جو حق ادا کر دیا، اب 3 وعدے ہیں ہمارے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، لازماً انہیں خلافت عطا کریں گے زمین میں جیسے کہ ان سے پہلوں کو خلافت عطا کی تھی۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کبھی اگر داؤد اور سلیمان کی حکومتیں ہو سکتی تھی تو محمد رسول اللہ کی امت کی حکومت کیوں نہیں ہو سکتی؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جو دین کے اللہ نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے اب اس کو تمکن عطا کرے گا، غلبہ عطا کرے گا۔ یہ دین غالب رہنے کے لیے آیا ہے، مغلوب رہنے کے لیے نہیں۔ الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق کو حق پہنچتا ہے کہ سربلند ہو، نہ یہ کہ پامال کر دیا جائے۔ تیسرا وعدہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اب تک تو تم پر خوف کی کیفیت طاری تھی، پھر نہ قریش چڑھ کے آ جائیں، غطفان نہ آ جائیں۔ حدیثوں میں سیرت میں آپ نے پڑھا ہوگا، رات رات بھر پہرے رہتے تھے، ذرا شور ہوتا تھا منافقین جو ہے لے اٹھتے تھے، پھر حملہ ہو رہا ہے بھائی، پھر حملہ ہو رہا ہے، ہر وقت ایک خوف کی کیفیت۔ لیکن اے مسلمانوں، اب وہ خوف کی حالت بدل جائے گی، تمہیں امن حاصل ہو جائے گا۔ چیزیں 3 بیان کی، ایک ہی ہے۔ جب تمہیں حکومت مل جائے گی، تمہارا دین خود بخود غالب ہو گیا، یا جب اللہ کا دین غالب ہوگا حکومت خود بخود تمہارے ہاتھ میں ہوگی، اور پھر اب ڈر کس کا؟ اب چین ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، امن ہوگا۔ یعبدوننی، اور پھر وہ میری بندگی کریں گے جیسے کہ بندگی کا حق ہے۔ ایک ہے انفرادی بندگی، ایک ہے اجتماعی بندگی۔ اجتماعی بندگی جب تک نہیں ہے، انفرادی بندگی عبادت ناقص ہے۔ نماز میں ہم نے کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، باہر جا کر کسی اور کے قانون کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں کسی اور کا قانون چل رہا ہے، اللہ کی کتاب سے کوئی سروکار نہیں۔ سارا معاشی نظام یا نقد کے سود پر یا زمین کے سود پر، بغاوت ہی بغاوت، ظہر الفساد فی البر والبحر۔ ہاں، مسجدوں میں نمازیں پڑھ لو، رمضان میں روزے رکھ لو، انفرادی عبادت تو تمہاری ہو رہی ہے، اجتماعی طور پر تو تم اللہ کے باغی ہو، اللہ کے خلاف تمہارا اعلان جنگ ہے۔ اگر سودی معاملے سے باز نہیں آتے، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے الٹیمیٹم ہے تمہارے خلاف۔ جب تک دین غالب نہ ہو، عبادت ناقص ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے، کس کا ہے مجھے نہیں معلوم، باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، بڑے بڑے متقی سب زندہ دار، وہ جو اقبال نے کہلوایا ہے ابلیس کی زبان سے، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو۔ ایسے لوگ موجود، لیکن پوری قوم اللہ کے خلاف جنگ کر رہی ہے، پوری قوم بغاوت پر ہے، مملکت اور اس کا قانون بغاوت پر مبنی ہے، اللہ کے خلاف۔ جب تک کہ پورا دین قائم نہ ہو، عبادت ناقص ہے۔ یعبدوننی، جب ایسا ہو جائے گا تب میری عبادت کا حق پورا ہوگا۔ لا یشرکون بی شیئا، اور اس وقت پھر وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ آج کس کو ٹھہرایا ہوا ہے؟ سیاسی اعتبار سے عوامی حاکمیت، اقتصادی اعتبار سے امریکہ انداتا، جو حکم آ جائے IMF کا، وہ بے نظیر ہو یا کوئی اور با نظیر آ جائے، سب کو ماننا پڑے گا۔ ہم تو در حقیقت نہ معلوم کتنے معبودوں کی بندگی اس وقت کر رہے ہیں۔ یہ بندگی مکمل اسی وقت ہوگی لا یشرکون بی شیئا کے ساتھ، جبکہ پورا نظام زندگی اجتماعی بھی اللہ کے قانون کے تابع ہو جائے۔ ومن کفر بعد ذلک، 2 ترجمے اس کے ہیں، جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے یا جو اس کے بعد بھی کفر کرے۔ دین کا غلبہ ہو جائے پھر بھی کوئی کفر پر اڑا رہے تو اس سے بڑا ناہنجار اور کون ہوگا۔ باطل کے غلبے میں تو میں کہہ سکتا ہوں نا، کیا کروں، ہمت نہیں ہے، کیسے یہ چنا جو ہے پہاڑ کو پھوڑ سکتا ہے اور کیسے پورے پہاڑ کو پھوڑ سکتا ہے، لہذا مجبوری ہے بھائی، اللہ اللہ تو ہم کر ہی رہے ہیں نا۔
دین غالب ہو جائے پھر بھی اگر کوئی کفر پر اڑا رہا تو اس سے بڑا ناہنجار کوئی نہیں۔ اور دوسرا مفہوم کیا ہے؟ ہمارے اتنے پختہ وعدوں کے باوجود اگر تم کمر نہیں کستے، ہمت نہیں کرتے، قدم آگے نہیں بڑھاتے، آپ کے دیواروں پر قدم بڑھاؤ فلاں قوم تمہارے ساتھ ہے، لیکن ہم قدم بڑھانے کو تیار نہیں ہیں، اللہ کے دین کی طرف قدم بڑھانے کو تیار نہیں ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ سخت ناشکری ہے اللہ کے ان وعدوں کی، یا تمہیں اللہ کے وعدوں پر اعتماد نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کون ہوگا اللہ سے بڑھ کر سچا اپنے وعدے میں؟ کون ہوگا اللہ سے بڑھ کر سچا اپنی بات میں؟ لیکن ہمیں اعتماد ہو تو پھر تو ہم بازی کھیلیں زندگی کی مردانگی کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے، ہمیں تو نہیں ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے کیا معنی ہے؟ ہمارے ان پورے وعدوں کی ناشکری کرو گے۔